پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک مشہور پل۔ بلا شک و شبہ ہم سب اس پل کو پار کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے گناہگار کیا محسوس کریں گے، اور یہ پل صراط دراصل کیا ہے؟ آج ہم آپ کو پل صراط سے متعلق چند اہم معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں، اور ہم آپ کو 7 ایسے سوالات بتائیں گے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پل صراط جو بال برابر باریک اور تلوار کی دار جتنا تیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پل صراط کو یوں بیان فرمایا ہے: پل صراط کو پار کرنے کا انحصار ہر ایک کے اعمال پر ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوگا اور کچھ کے لیے بہت مشکل۔ اس میں کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو ان کو گرفت میں لے لیں گے۔ کچھ لوگ اس پر سے پلک جھپکتے گزر جائیں گے اور کچھ لوگوں کے پیر پھسل کر اس میں گر جائیں گے۔ گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کے پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی، اور جو آدمی گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل صراط پر برق رفتار تیز ہوگی۔ وہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کو خراش بھی نہ آئے گی، اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہتھوڑے سے مارا جائے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ سب سے پہلے پل صراط کو عبور کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اگر لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تیزی سے اس پر سے گزریں گے، اور اگر لوگوں کے اعمال برے ہوں گے تو ان کے پیر پھسل کر گر پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت 3 جگہ ہوگی: جہنم، جنت اور پل صراط۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اسی کا نام پل صراط ہے۔ پل صراط سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرما ہوں گے اور اہل جنت کا خود استقبال کریں گے۔ پل صراط ان صفات کا حامل ہوگا: بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں سخت بگڑی ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ اس کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے بچھے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت سے لوگوں کو اس سے نجات پاتے دیکھیں گے۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کس طرح میں خود پار ہو جاؤ۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں پر اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم وہاں پر اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نمبر 3، جب پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے۔ پیارے دوستو، 7 وہ اہم سوالات جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ سوالات یہ ہے: سوال نمبر 1 کہ جنت کہاں ہے؟ تو اس کا جواب ہے جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، 7 آسمانوں سے بالکل جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا ہو جائیں گے، جبکہ جنت فنا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2 جہنم کہاں ہے؟ تو اس کا جواب ہے جہنم 7 زمینوں کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں سجین ہے۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو کہ ہماری زمین سے بالکل علیحدہ اور جدا ہے۔ سوال نمبر 3 سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ایک عظیم شان درخت ہے۔ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے ہیں اور یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ سوال نمبر 4 والدان مخلودون کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ اہل جنت کے خادم ہے۔
یہ بھی نہ انسان ہے نہ جن نہ فرشتے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل طور پر پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں والدان مخلودان کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجے کی جنتی کو 10,000 ایسے خادم عطا کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، حور کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حور جنت میں مومنین کی بیویاں ہوگی۔ یہ نہ انسان ہوگی نہ جن اور نہ ہی فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل طور پر پیدا کیا ہے، اور یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک ہی دکھائی جائے تو مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے، اعراف کیا ہے؟ جواب ہے، جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوگی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اسی پر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سوال نمبر 7 اور آخری سوال ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے کہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں زمین پر کھڑے ہوں گے، سورج کی تپش کی وجہ سے بیجے کھول رہے ہوں گے، کلیجے پڑ رہے ہوں گے، دل ابھر کر گلے میں آ گئے ہوں گے۔ ایسے خوفناک حالات میں پولیس صراط پر سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ اس سے گزرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے طاقتور، نوجوان یا پہلوان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ خوف خدا کے سبب کمزور رہنے والے پولیس صراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں عطا فرما جو پولیس صراط کو بآسانی پار کر لیں گے، اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں ایمان پہ زندگی گزارنے اور ایمان پر ہی موت عطا فرما دے، آمین۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر کرے اور اس ویڈیو کو میری جانب سے صدقے جاریہ بنائے۔ والسلام علیکم۔